السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کہتے ہیں کہ بچپن کی عادات بڑھاپے اور قبر تک ساتھ جاتی ہے۔ بچپن میں جو کچھ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بچہ بڑا ہو کر وہی حرکتیں کرتا ہے اور وہی عادتیں پروان چڑھتی ہے اور وہی اخلاق اس بچے کے اندر ہوتا ہے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت کی جائے، صحیح پرورش کی جائے تو بچہ بڑا ہو کر اچھے اخلاق والا بنتا ہے، صحیح انسان بنتا ہے۔ آج میں آپ کی توجہ ان 8 چیزوں کی طرف دلانا چاہتا ہوں جن سے بچوں میں صحیح اخلاق اور صحیح عادتیں پیدا ہوں گی، جس سے بچہ اچھا انسان بنے گا اور اخلاق مند انسان بنے گا۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے صفائی ستھرائی کی عادت ڈالیں۔ جب ہم صفائی ستھرائی کی عادت ڈالیں گے تو بچہ بڑے ہو کر بھی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا۔ اس کے کپڑے کا خیال رکھا جائے، اس کی جگہ کا، اس کے بستے کا، اس کی بیگ کا، یعنی اس سے متعلق جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں بالکل صاف ہو، کوئی گندا نہ ہو، میلا نہ ہو۔ تو پہلے نمبر پر ہے بچوں کی صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا، بچوں میں صفائی ستھرائی کی عادت ڈالنا۔ جب ہم گھر کے سب لوگ صاف ستھرے رہیں گے، گھر کی چیزیں صاف ستھری رہیں گی تو بچہ خود بخود اس سے سیکھے گا، چونکہ بچہ جتنا بتانے سے نہیں سیکھتا ہے، اس سے زیادہ بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، جو گھر میں جو افراد ہیں وہ جیسے ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جیسے وہ رہتے ہیں، بچے انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے اور پھر وہ اپنے اندر اسی کو جذب کرتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے، وہی چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز اور دعائیں سکھانا چاہیے، یعنی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ 7 سال کی عمر سے 10 سال کی عمر کے درمیان میں اس کو نماز کے طریقہ بتانا، رکوع کا طریقہ بتانا، سجدے کا طریقہ بتانا، قیام کا طریقہ بتانا، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، نماز میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، ان تمام چیزوں کو سکھانا۔ اسی طریقے سے جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر شریعت کی طرف سے تنبیہ کا حکم ہے کہ اس پر تنبیہ کی جائے، تاکہ جب وہ بلوغت کے قریب کو پہنچے، 12 13 سال 15 سال تک پہنچے تو اس کی ایک عادت بن جائے، جب تک وہ نماز نہ پڑھے اسے نماز پڑھے بغیر سکون نہ ملے۔ اسی طریقے سے ان کو چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھانی، کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، اور سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو سکھائیں گے تو بچے کی عادتیں بنیں گی، بچے کے اخلاق درست ہوں گے، بچے انہی دعاؤں کا اہتمام کرنے والے بنیں گے۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے ہی سب کا احترام اور سب کی عزت اور خواہی کرنا سکھانا، کہ بیٹا سب کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، خیر کے ساتھ پیش آنا، بھلائی کے ساتھ پیش آنا، کسی کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا، یعنی عزت کا طریقہ سکھانا، بڑوں کی عزت اور احترام اور سب کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی عادت ڈلوانا۔ چوتھے نمبر پر ہے بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالنا، بچوں کو سچ بولنے کا فائدہ بتائیں، جھوٹ کا نقصان بتائیں، سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے کیا نقصان ہوگا، سچ کی کیا اہمیت ہے، سچ بولتا ہے تو انسان کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، یہ بچوں کو سکھائیں۔ 5ویں نمبر پر بچوں میں خود اعتمادی سے اپنے کام کو انجام دینے کی عادت ڈالنا، کہ بچہ خود بخود اپنے بھروسے پر اپنے فکر کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے، دوسرے سے متاثر نہ ہو، کسی سے متاثر ہوئے بغیر اپنے کام کو انجام دینے کی عادت ڈالنا، تاکہ وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے سکے۔ اسی طریقے سے 6 نمبر پر ہے بچے کو کی بچپن سے ہی یہ تربیت کرنا کہ بچے ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر میں لگا رہے، آگے بڑھنے کی لگن ان کے اندر پیدا ہو، ان کے اندر یہ جذبہ اور شوق پیدا ہو کہ میں بچپن سے کچھ کرنا ہے، ہمیں بچپن سے ہی یعنی اپنی زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے، کچھ بڑا کرنا ہے، جس سے ہماری زندگی میں کوئی نقصان نہ ہو، یعنی ہمیں کچھ اچھا کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو 6 نمبر پر آگے بڑھنے کی لگن ان کے اندر پیدا کرنا، آگے بڑھنے کی فکر پیدا کرنا، آگے بڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ 7ویں نمبر پر ہے بچوں میں کفایت شعاری پیدا کرنا۔ کفایت شعاری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہے ان ضرورتوں میں ہی پیسے کو خرچ کرنا، فضول خرچی سے بچنا۔
جہاں جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ چیزیں نہ خریدنا، جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہی پیسے کو خرچ کرنا، کہ بچہ جہاں ضرورت ہے وہیں پر خرچ کرے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر فضول چیزوں میں اپنے پیسے کو نہ لگائیں۔ 8ویں نمبر پر بچوں کے اندر یہ عادت ڈالی جائے کہ بچہ رات کو جلدی سوئے اور صبح سویرے بیدار ہو جائے، رات کو دیر دیر تک جگہ نہ رہے، رات کو زیادہ وقت تک موبائلوں میں لگے نہ رہے۔ لیکن آج ہم بے توجہی کرتے ہیں، والدین اور ماں باپ خود ہی موبائل میں لگے رہتے ہیں، اس لیے پھر بچہ انہی چیزوں کو دیکھ کر پھر جب وہ تھوڑی سی عمر کے آگے بڑھتا ہے وہ بچے موبائل کی مطالبہ کرنے لگتے ہیں، وہ بھی موبائل مانگتا ہے۔ اس لیے ہمیں خود بھی اس پر فکر کرنا چاہیے کہ ہم جلدی سوئیں اور صبح جلدی بیدار ہو جائیں، اور یہی عادت ہمیں بچوں کے اندر ڈالنی چاہیے کہ بچہ جلدی سو جائے اور صبح جلدی بیدار ہو جائے، اور صبح فجر کی نماز کے لیے اگر لڑکا ہے تو مسجد آئے، اور اگر لڑکی ہے تو اپنے ماں کے ساتھ گھر میں ہی نماز کا اہتمام کرے۔ ہم ان چیزوں کی عادت ڈال کر ہم اپنے بچوں کو بلکہ نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو مثالی زندگی دے سکتے ہیں، اپنے بچوں کو مثالی زندگی دے سکتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو اپنی آخر کی زندگی میں یاد کریں گے کہ ہمارے والدین نے ہمیں کیسی کیسی چیزوں کی اور کتنی انمول عادتیں ہمارے اندر پیوست کی ہے اور کتنی اچھی عادتیں ڈالی ہے۔